کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے، دیداری کا عالم کیا ہوگا؟ ایک 3 شعر اور سماعت کریں صدر صاحب کی اجازت سے۔ اے نظر میں جمال حبیب خدا، اے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے رے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے جی گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ویسا منظر مدینے میں موجود ہے، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ویسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ آخری شعر نعت پاک کا سماعت کریں۔ میں نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، میں نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے جی مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم۔ جناب محمد شفیق قادری صاحب رفقت انگیز نعت شریف پڑھ رہے تھے، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ کلیج مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام اس رمضان مبارک کا الحمدللہ یہ پہلا جلسہ یوم القرآن ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب موجود رکن اسمبلی و معتمد عمومی کلیج مجلس اتحاد المسلمین سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلسے یوم القرآن کو مخاطب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین
जलसे अमुल कुरान मुनक़िद होता है। हर साल हम इसकी याद दहानी आवाम के सामने इसलिए करते हैं कि नौजवानों को मालूम हो कि आखिर इस जलसे का मकसद क्या है और इसके बानी कौन है। आज 63 साल से पाबंदी के साथ इस जलसे का एहतमाम किया जा रहा है। हज़रत फ़ख्र मिल्लत मोहम्मद अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने अय्याम मंजिस के बाद से इन जलसों का आगाज़ किया था और हज़रत सालाना मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौरे सदारत में पाबंदी के साथ इन जलसों का एहतमाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्लियामेंट की दौर में भी पाबंदी के साथ इन जलसों को मुनक़िद किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि असर हाज़िर में मुसलमानों को पुरानी तालीमात के वो पहलुओं की ज़रूरत है जो इस दौर की अक्कासी करते हैं। और आज रमज़ान मुबारक की फजीलत, कुरान की अहमियत, उसकी इफादियत और इस पर उलमा किराम और कायदीन के सैर हासिल तकारीर होते हैं जिससे अवाम को वाकिफ कराया जाता है। खुसूसन नौजवानों के दिलों में बैठे हुए खौफ के पहरों को पुरानी तालीमात की रोशनी में निकाला जाता है। आज रमज़ान मुबारक की 3 तारीख है। हम पहले दह में हैं जिसको रहमत का दहा कहा जाता है और दूसरा दहा मग़फ़िरत का दहा है। पहला दहा 1 से 9 तारीख तक, फिर 10 से लेके 19 तक दूसरा दहा, फिर 20 से लेके 32 तक तीसरा दहा। तीसरा दहा दोज़ख से नजात का दहा। सच बात तो यह है कि बाद अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो रजब से रमज़ान मुबारक की तैयारी करते हैं, रजब से रोज़ों का अहतमाम करते हैं, शाबान में रोज़े रखते हैं, रमज़ान में रखते हैं, ईद के दिन का एक रोज़ा छोड़ते हैं, फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखते हैं। ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे हैं आज भी। और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में ऐसे नेक लोगों की कमी नहीं। और इसके ताल्लुक से सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस मुबारक महीने में जो रोज़े रखे जाते हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बंदा मेरे लिए रोज़ा रखता, मैं इसकी जज़ा हूँ। इस्लाम में जितने फ़राइज़ हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन तमाम फ़राइज़ में रोज़ा एक वाहिद इबादत है जिसमें दिखावा, बनावट, नुमाइश, ज़ाहिरदारी कतई मुमकिन नहीं है। तमाम फ़राइज़ में हो सकते हैं, इल्ला माशाअल्लाह हर एक के लिए नहीं। नमाज पढ़ते हैं तो सब देखते हैं, हज करते हैं तो इज्तिमाई तौर पर होता है, ज़कात का भी देते हैं तो ऐलान होता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है, अल्लाह के हुक्म पर बंदा रोज़ा रखता है। घर में साजो सामान है खाने पीने का, लेकिन सिर्फ रोज़े की हालत में किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता। और रोज़े की गवाही, बंदे की रोज़े की गवाही अल्लाह देता है कि मेरी मोहब्बत में इन्हें खाना पीना छोड़ दिया, मेरी मोहब्बत में ये इबादत कर रहा है, तिलावत कर रहा है। लिहाजा अल्लाह ताला ऐलान फरमाते कि मैं रोज़ेदार की जज़ा मैं हूँ, मैं इसका अजर देने वाला हूँ। और जन्नत में एक दरवाज़ा ऐसा भी है जिसको बाब रियान कहा जाता है, जहाँ से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होते हैं। रोज़ेदारों के लिए कहलाया, तो ये वो मुक़द्दस महीना है जहाँ पर हर नेकी पर 70 दर्जे अजर सवाब में इजाफा होता है। परवरदिगार आलम की रहमत जोश में आती है और इस
मुक़द्दस महीने में अल्लाह ताला ने अपने कलाम को अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपने बंदों तक पहुंचाया। वो कुरान पाक जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खुद अमल करके बता दिया कि जीता जागता कुरान देखना है तो ज़ात गिरामी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को देखे, जिसका बोलना कुरान, जिसका चलना कुरान, जिसका उठना कुरान, जिसका बैठना कुरान। कुरानी तालीमात की अक्कासी उसवे पाक है और इसको सामने रखकर कुरानी तालीमात पर अमल पैरा होना मुसलमानों के लिए लाजमी है। और आप अंदाज़ा कीजिए, दुनिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो कुरान का नाउज़ुबिल्लाह मुकाबला कर सके। मौलाना ज़हीरुद्दीन सूफी साहब तशरीफ़ फरमा है। आपके वालिद मोहतरम मौलाना सैयद शाह आज़म अली सूफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, एक अंग्रेज़ मौरिख ने अपनी किताब में इस्लाम के ताल्लुक से 3 बातों का इजहार किया। 3 बातों का इजहार किया। उसने लिखा, दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी की सीरत बयान होती है। अब यहाँ पर दिन है, दोपहर का वक्त है, दुनिया के किसी हिस्से में रात की तारीकी है, किसी हिस्से में सुबह है, किसी हिस्से में शाम है। तो उसने लिखा 24 घंटे दुनिया के किसी न किसी मुकाम पर किसी की सीरत बयान होती है, तो वो सीरत पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान होती है। साल के 12 महीने और 24 घंटों में किसी न किसी मुकाम पर सबसे ज़्यादा दुनिया में जो सीरत बयान होती है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान होती है। दूसरी बात ये लिखा, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो वो कुरान पाक है, जिसका लोग विर्द करते हैं, तिलावत करते हैं, किसी न किसी हिस्से में, किसी न किसी वक्त सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान पाक है। तीसरी बात ये लिखा कि सबसे ज़्यादा लोग अपने बच्चों को जो नाम रखते हैं, वो नामों में सबसे ज़्यादा नाम मोहम्मद जो अपने बच्चों को रखा करते हैं, सबसे ज़्यादा ये नाम रखा जाता है। बहरहाल उसने एतराफ़ किया, कुरान की हक़ानियत को तस्लीम किया, एतराफ़ किया और अंदाज़ा कीजिए 6666 आयतों पर मुश्तमिल 6666 आयतों वाली कुरान आज से कई सौ साल पहले जिसका नुज़ूल हुआ, उस दौर में भी हमारी रहनुमाई कर रहा था, माजी में भी किया, आज भी कर रहा है, मुस्तक़बिल में भी करेगा, क़यामत तक ये हमारे लिए काफ़ी है। हालात बदले, ममालिक के दस्तूर बदल जाते हैं, हालात के एतबार से दस्तूर में तरमीम की जाती है। ये वाहिद किताब है दुनिया में जिसमें ना तब्दीली की जा सकती है, ना तरमीम की जा सकती है। फरमान खुदा है, फरमान मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बहुत से नापाक अज़ाइम लेकर लोग आए इसमें तदमीर करने, इसको तब्दील करने के लिए। किसी को तो अल्लाह की रजत पड़ी, किसी को ज़माने ने ठुकराया, जलील और रुसवा हुए। कुरानी तालीमात हमारे लिए मसले राह है, क़यामत तक की हमारी रहनुमाई के लिए काफ़ी है। शर्त यह है कि हालात के लिहाज से हम इसका मुताला करके असर हाज़िर के तकाज़ों के उन पहलुओं को समझे, उस पर अमल करें। यकीनन हमको हर चीज़ से, हर मुसीबत से निजात मिल सकती है। यही वो कुरान पाक है जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत तक, अपने बंदों तक भेजा। हर किताब की नौइयत अलग, तौरेत, ज़बूर, इंजील, लेकिन जब कुरान का वक्त आया, उन किताबों के वक्त पैगंबरों को हुक्म दिया कि मुकाम खास पर आओ, किताब हिदायत लेके जाओ। लेकिन जब कुरान की बारी आई तो सरकार को नहीं हुक्म दिया गया, बल्कि कुरान को कहा गया कि ये कुरान मेरा हबीब मदीने में है, जो मदीने में चला जा,
میرا حبیب مکے میں ہے تو مکے میں چلا جا، قرآن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے وہیں جاتا۔ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں مکی آیتیں، مدنی آیتیں، جو مدینے میں جس کا نزول ہوا اس کی تعریف ہے۔ بہرحال یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے ذریعے ہم کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑا اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کیونکہ مسلمانوں کے مقام کو دیکھ کر انبیاء دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہم کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ وہ بلند مقام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صدقے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی علاقے سے جا رہے تھے، ایک خوبصورت چٹان پر ان کی نظر پڑتی ہے، نہایت ہی سفید شفاف دلکش چٹان تھی۔ حضرت عیسیٰ کھڑے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ یہ کیا تیرے کام کا مظاہرہ ہے۔ بس پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے عیسیٰ، پہاڑ کی خوبصورتی کو دیکھ کر تم پریشان ہیں، ہم تم کو بتلاتے ہیں کہ پہاڑ کے اندر کیا۔ اللہ نے حکم دیا، پہاڑ شق ہوا، دو ٹکڑے ہوا۔ دیکھتے کیا ہے حضرت عیسیٰ، ایک کھجور کا جھاڑ ہے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب جاتے ہیں، جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، یہ عبادت، یہ کھجور کا جھاڑ، یہ کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ کیا بتاؤں عیسیٰ، یہ کھجور میری غذا ہے، میں یہ کھاتا ہوں اور اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ ماجرا کب سے ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ 400 سال سے میری یہ عبادت کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ بہت خوش ہوئے، مسرت کا اظہار کرے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، روئے زمین پر اس سے زیادہ نیک نمازی متقی بندہ تیرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ 400 سال سے چٹان کے اندر کھجور کو غذا بنا کر تیرے لیے نماز پڑھتا، عبادت کرتا ہے، اس سے زیادہ کوئی نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے عیسیٰ تم کو نہیں معلوم، عیسیٰ تم کو نہیں معلوم، میرا جو حبیب ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک امتی 14 شعبان شب برات کے موقع پر مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے گا تو یہ 400 سالہ عبادوں سے بڑھ کر اس کو اجر و ثواب عطا کروں گا۔ 400 سالہ نمازوں سے بڑھ کر اس کو اجر و ثواب عطا کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ جواب سنتے ہیں، چھومتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ تو مسلمانوں، آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، تمام امتیوں کا مقام ایک طرف، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام ایک طرف، تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو فوقت اور فضیلت عطا کر دی۔ تمام امتوں پر یہ فضیلت والا مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مسلمانوں کو ملا۔ تو ہم اس کا حق ادا کریں، ہم اس کا حق ادا کریں، اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنے روزوں کے ذریعے رمضان کے مقدس مہینے کا احترام کریں، اور روزوں کی پابندی تلاوت قرآنی کے ذریعے الگ، سماعت قرآن کے ذریعے تراویح میں الگ، پھر زکوٰۃ کے لیے حکم آیا، اس کا حکم کی تعمیل، یہ تمام کامیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ رمضان کی رحمتوں سے اپنے بندوں کو مالا مال کرتا۔ ہم کو چاہیے کہ آج ہم یہ تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، کیونکہ روزے دار کے ہر ادا پر اللہ نے اجر و ثواب مقرر کیا۔ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اس بو کو مشک عنبر کی بو سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ خوشبو ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، 11 مہینوں میں یہ ایک ہی مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم و کرم کرتا ہے، اور اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں،
जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रोजदार की शिफात का एक मुद्दा दिया जाता है और कुरान पाक पढ़ने वालों को, सुनने वालों को अपने इनामात और इकरामात से परवरदिगार सरफराज फरमाता है। बहरहाल अल्लाह ताला हमको तौफीक दे के महीने के बरकतों से इस्तिफादा करें, अल्लाह की रहमत से इस्तिफादा करें और सोम सलात के अलावा रोज़े से, तरावी से, समात कुरानी से तमाम रमज़ान के अहकामात पर अमल करते हुए अल्लाह ताला के इनामत और इकरामात की पर हम मुस्तहिक़ हों। परवरदिगार मुसलमानों की तमाम इबादतों को कबूल करे, मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करे, मुसलमानों को हर मैदान में कामयाबी अता करे, मुसलमानों को हर मुकाम पर खुशहाली अता करे, हमारे मुल्क को और पूरी दुनिया को इस महलूक बीमारी से नजात दिलाए। परवरदिगार इस महलूक बीमारी से नजात दिला दीजिए और सबको शिफायाब, तंदुरुस्ती और दराज़ी उम्र अता करे। परवरदिगार नबी मिल्लत, हबीब मिल्लत की उम्र दराज करे, उनकी हिफाजत करे और हबीब मिल्लत को सेहत और सलामती अता करे, उनके मुकद्दमात में पाइज़त बरी करे और तमाम मजलिस क़ायदीन की हिफाजत करे, तमाम मुसलमानों को हिफाजत करे, तमाम मुसलमानों को खुशहाली अता करे, जालिमों को मदद चकाए, मजलूमों की मदद फरमाए। परवरदिगार मुसलमानों की इबादतों को इस मुक़द्दस महीने में कबूल फरमा के अपने ख़ास नज़र व करम से मुसलमानों पे इनामात और इकरामात की बारिश फरमाए। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ज़ाइल कुरान मजीद बयान फरमा रहे थे मौलाना सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, मौलवी सुप्रीम असम्बली। अब मैं मौलाना सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी साहब सज्जाद नशीन बारगाह सूफ़ी आज़म से गुजारिश करता हूँ कि वो जैसे हम कुरान को हाफ़िज़ फरमाएं। क़बल इसके कि मौलाना सूफ़ी साहब का बयान हो, मैं मुमताज़ नाज़ खां जनाब राशिद अब्दुल रज़्ज़ाक़ मेमन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बुलाए अक़ीदत पेश फरमाएं।
مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھڑکیاں کھائیں کہاں چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے آقا ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم راشد عبدالرزاق مومن صاحب اپنے منفرد انداز میں تشریف پیش فرما رہے تھے آئیے میں مولانا سید ظہیر الدین علی صوفی صاحب سجاد نشین بارگاہ صوفی اعظم سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلسے یوم القرآن کو مخاطب فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي
دیا روشن ہوا اس کی عظمتوں کا غار ہرا سے، یہ میرا محرم اور عرش کے پتے پتے پہ لکھا ہے، یہ میرا حرم اور عرش کے پتے پتے پہ لکھا ہے، سیاسی نفرتوں کی آگ بھلا اسے مٹائے گی کیسے، سیاسی نفرتوں کی آگ بھلا اسے مٹائے گی کیسے، یہ قرآن کاغذوں پہ نہیں سینوں پہ لکھا، یہ قرآن کاغذوں پہ نہیں سینے پہ لکھا ہے۔ مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب ذرا معزز رکن اسمبلی و معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و مجلسی ارکان بلدیہ، معزز سامعین کرام، آپ تمام حضرات اس سے فکر واقف ہے کہ ابھی میں نے جس چیز کے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ خدا کا کلام یعنی قرآن مجید ہے، اور اس سے بھی ناشنا نہیں کہ آج آپ ہم کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام عرصے دراز سے اس مقدس مہینے میں مختلف مقامات پر جلسہ یوم القرآن کا جو سلسلہ عرصے دراز سے جاری ہے، اسی کی ایک محفل کے تعلق سے اس اللہ کے گھر میں ایک متبرک مہینے میں یہاں پر ہم جمع ہوئے، جس کو ہم رمضان مبارک کے مہینے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارتاً کنایتاً اتنا کہوں گا کہ رمضان مبارک کا مہینہ موسم بہار کا، رمضان مبارک کا مہینہ موسم بہار کا مہینہ ہے، رحمت باری تعالیٰ کے بہاریں لوٹتے جانے کا مہینہ ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں ایک بندہ مومن ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، لیکن بعض احادیث میں یہاں تک آیا کہ 70 اس کی ابتدا ہے، 700 گنا تک ثواب بڑھا دیا، 700 گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے رحمتوں برکتوں والا مہینہ جیسا ہم گزر رہے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان مبارک کی نعمتوں کا، انعامات کا اگر لوگوں کو علم ہوتا تو لوگ دعا کرتے، تمنا کرتے کہ سال تمام یہ مہینہ رہے۔ ایسے رحمتوں برکتوں والا مہینے میں اس ماہ مبارک میں اس اللہ کے گھر میں جلسہ یوم القرآن منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، قرآن کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے، قرآن کی تعلیمات کو جیسے لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے ایسے جلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد باری تعالیٰ بتائے گئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا وہ مبارک و برکت والا مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب کو نازل کیا، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید کیا ہے؟ ساری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے، ساری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے ھدی للناس کہا گیا کہ ھدی للناس، ساری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ کیا قرآن کا نزول سے مسلمانوں کے لیے؟ ارے نہیں بھائی، ساری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے سے نازل کیا گیا ہے۔ جس طرح پروردگار عالم رب العالمین، وہ رب المسلمین نہیں، نہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں بلکہ رب العالمین ہے، ہر چیز کا مربی ہے، ہر چیز پر اس کی ربوبیت جاری و ساری ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح آپ کے اور میرے آقا رحمت للعالمین، رحمت المسلمین، نہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ بھائی یقیناً ہم تو دامن رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھامے ہوئے ہیں، لیکن میرے آقا کی رحمت نہ صرف ہم غلاموں کے لیے، نہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے، بلکہ خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق کے لیے میرے آقا رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ادھر رب العالمین ہے اور آپ کے اور میرے آقا رحمت للعالمین ہے، اور آج جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ھدی للناس ہے، یعنی ساری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے اسے نازل کیا گیا۔ پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہے، کھلی دلیل ہے، قانون خداوندی ہے، دستور اسلام ہے، ضابطۂ
حیات ہے، اور یہ کتاب ثواب بھی ہے، اور یہ کتاب انقلاب بھی ہے۔ یہ کتاب ثواب بھی ہے اور یہ کتاب انقلاب بھی ہے۔ اور آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو حاصل کیا تو صرف ثواب کے، یقیناً اس کا پڑھا جانا ثواب، اس کا دیکھنا ثواب، اس کا سننا ثواب، اس کا سر پہ رکھنا ثواب، اس کو سینے سے لگانا ثواب، ہر چیز ہی ثواب ہی ثواب ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ زندگی میں انقلاب بھی ہے، زندگی میں انقلاب بھی ہے، صرف ثواب کے واسطے نہیں بلکہ انقلاب لانے والی کتاب ہے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں انقلاب آیا تھا، ابتدائے اسلام میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دشمنی میں بہت زیادہ پیش رہا کرتے تھے، آگے رہا کرتے تھے اسلام دشمنی میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلے تھے اس نیت کے ساتھ کہ نعوذ باللہ آج بانی اسلام کا معاملہ تمام کر دوں گا، اسی نیت سے تلوار جیسے ننگی تلوار لیے ہوئے جا رہے تھے۔ راستے میں جیسے آپ سے جیسے ایک صحابی رسول سے ملاقات ہو جاتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ آج بانی اسلام کا معاملہ تمام کرنے جا رہا ہوں، بانی اسلام کا معاملہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لیو، اپنے گھر کی خبر لیو، کیونکہ تمہاری بہن اور بہن بھائی دونوں مشربہ اسلام ہو چکے تھے۔ اور غصے کی حالت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آ جاتے ہیں، اپنے بہن کے گھر کی طرف جاتے ہیں، اور بہن کے گھر کی طرف جب جاتے ہیں تو روایتوں میں آتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بہن میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ جیسو اس وقت جیسو اپنے گھر میں جیسو تلاوت قرآن میں مصروف رہتے، اور ان کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے جیسو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل قدر صحابی رسول ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب اپنی بہن کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کے بہن کے گھر میں سے آیت ربانی کی جب تلاوت ہو رہی تھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں جیسے ہی وہ آیت قرآنی آیت ربانی پڑھتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل کی دنیا بدل جائے، آیت قرآنی کا سیدھا اثر دل پر ہوتا ہے۔ روایتیں مختلف آئے ہیں، روایتوں میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ بہن کے گھر پہ دستک بھی دیتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، وہ بھی تلوار لے کے آ رہے ہیں، تو جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہن اور بہن بھائی کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے جب آئے تھے تو جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ مرغی کے کوڑاڑے میں چھپ جاتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہوتے ہیں، بہن سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، بہرحال بہن سے الجھ بھی جاتے ہیں، اور جیسے ایک بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے بہن کو تماشا بھی رسید کر دیتے ہیں۔ بہرحال مختصراً یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہن سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا چیز تلاوت کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم آیت قرآنی آیت ربانی جیسوں ہم پڑھ رہے تھے۔ تو روایتوں میں آتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہن سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ آیت قرآنی آیت ربانی مجھے بھی سنایا جائے، تو سنایا جب جاتا ہے سیدھا اثر جیسے اس کا دل پر پڑتا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ مجھے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، مجھے فوراً محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلو، میں مشربہ اسلام ہونا چاہتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ جو مرغے کے کوڑاڑے میں چھپے ہوئے تھے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر مبارک ہو تمہیں، عمر مبارک ہو تمہیں، کل رات ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ باری تعالیٰ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دو میں سے جو تجھے پسند ہیں ان کے مشربہ اسلام ہونے سے اسلام کو قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، فوقیت عطا فرما۔ اے عمر
मुबारक हो तुम्हें, परवरदिगार आलम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल और मंजूर फरमाया और परवरदिगार आलम ने तुम्हें पसंद फरमाया, परवरदिगार आलम ने तुम्हें पसंद फरमाया। और हज़रत खब्बाब बिन अरद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जुल्क़दर सहाबी रसूल, आपका नाम ज़बान पे आया तो एक वाक़या जहन में आना रखते हुए अपने मौजू पर आ जाता हूँ। हज़रत खब्बाब बिन अरद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुशर्रफ़ा इस्लाम होने वालों में छठा या सातवां नंबर है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये बात मशहूर हो गई थी कि हज़रत खब्बाब बिन अरद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीठ पे जैसे कुछ सफ़ेद धब्बे हो, बीमारी होती है उसके धब्बे हो गए जिसकी वजह से वो पीठ लोगों को नहीं बताते। बात चलते चलते उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के पास पहुँचती है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला हज़रत खब्बाब बिन अरद रज़ियल्लाहु ताला को बुलाते हैं और पूछते हैं कि खब्बाब, हमने सुना है कि मामला ऐसा है कि तुम्हारी कुछ बीमारी हो गई, पीठ पे धब्बे हो गए, क्या ये सही है? तो खब्बाब बिन अरद रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि उमर, ये उस वक्त की बात है, उमर ये उस वक्त की बात है जबकि अभी तुम मुशर्रफ़ा इस्लाम नहीं हुए। खब्बाब बिन अरद रज़ियल्लाहु ताला मुशर्रफ़ा इस्लाम होने वाले छठे या सातवें नंबर, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला मुशर्रफ़ा इस्लाम होने वालों में 40वां नंबर है। उमर, ये उस वक्त की बात है कि जब कि तुम अभी मुशर्रफ़ा इस्लाम नहीं हुए थे, मैं मुशर्रफ़ा इस्लाम हो गया था जब मेरे आका को, जो मेरे जैसो जिसके यहाँ मैं नौकरी करता था, जिसका मैं गुलाम था, उसको जब इत्तला मिली तो सजा के तौर पर क्या करता था? कोयले अंगा सिलगाता था, पीठ के बल मुझे जैसे उस पर लिटा देता था और मेरे सीने पे जैसे वजन पत्थर रख देता, मेरे सीने पे भारी पत्थर रख देता, या जैसे बात वो खुद ही मेरे सीने पे खड़े हो जाता और मेरे पीठ से पशिश निकलती और वो पशिश से जैसे अंगार बुझ जाती थी। फिर यही अमल दोहराया जाता था। ये उसके धब्बे है उमर, ये उसके धब्बे है। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला रिवायतों में आता है कि दौड़ते हुए आते हैं, अपने मुकाम से उठकर दौड़ते हुए जाते हैं, खब्बाब बिन अरद रज़ियल्लाहु ताला के कुर्ते को उठाते हैं और उन सफ़ेद धब्बों को चूम लेते हैं और ये कहते हुए चूम लेते हैं, अरे लोगों ये तो इस्लाम के निशानी, तो वही इस्लाम की निशानियाँ। ये इब्तिदाई दौर में मुशर्रफ़ा इस्लाम हो गए थे। खब्बाब बिन अरद रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि उमर, मुबारक हो तुम्हें, परवरदिगार आलम ने तुम्हें पसंद फरमाया। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरक़म बिन अबी अरक़म रज़ियल्लाहु ताला के मकान में ठहरे हुए हैं। दरवाज़ा बंद है, दरवाजे के दरारों में से सहाबाए किराम देखते हैं कि उमर आ रहे हैं और वो भी तलवार लिए हुए। मेरे आका को इत्तला दी जाती है कि या रसूलुल्लाह, उमर आ रहे हैं, वो भी तलवार लिए हुए। और वहाँ पर सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला भी बैठे हुए थे, जो एक दिन पहले मुशर्रफ़ा इस्लाम हुए थे। कहते हैं कि उमर आ रहे हैं तो आने दो, उसकी नीयत ठीक है तो हम उसका इस्तक़बाल करते हैं, वरना वही तलवार उसका फैसला कर देगी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला आते हैं, दरवाज़ा खोल लिया जाता है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के हाथ में तलवार लेकर जैसो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला घर में दाखिल होते हैं और रिवायतों में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुकाम से उठते हैं, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के कुर्ते के दामन को जोर से झटका देते हैं और कहते हैं कि उमर कहो क्या इरादा, उमर अब कहो क्या इरादा है? अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, गुलाम बनने, वो तलवार जो मेरे आका के खिलाफ चलने वाली थी वो मेरे आका के कदमों में है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा था, लेकिन ज़रिया बना तो कुरान मजीद। मेरे आका ने दुआ फरमाई कि कुव्वत अता फरमा, ताकत अता फरमा, फौकियत अता फरमा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला मुशर्रफ़ा इस्लाम होने के बाद पूछते हैं, क्या रसूलुल्लाह, क्या आपका दीन हक़ नहीं? तो कहा कि दीन हक़ है। क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं? तो कहा अल्लाह के सच्चे, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, फिर इस तरह छुप कर इबादतें करने क्या, इस तरह
چھپ چھپ کر عبادتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مشربہ اسلام ہونے کے بعد اسلام اور مسلمانوں میں ایک نئی قوت آتی ہے، ایک نئی طاقت آتی ہے۔ پہلا جلوس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے مکان سے جیسو نکلتا ہے، اور ایسا نکلتا ہے کہ جیسو صحابہ کرام نے دو صفیں قائم فرما لی تھی۔ ایک صف کی قیادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کر رہے تھے، اور دوسرے صف کی قیادت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور درمیان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ستاروں نے اس چاند کو حالے میں لے لیا ہے۔ یہ ذریعہ بنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مشبہ اسلام لائے، یقیناً اسلام لائے تھے، لیکن ذریعہ بنا تو قرآن مجید بنا۔ تو یہ زندگیوں میں انقلاب لانے والی کتاب ہے، نہ صرف ثواب والی کتاب ہے بھائی، بلکہ زندگیوں میں انقلاب لانے والی کتاب ہے۔ اور اس کو جیسا فرقان بھی کہا ہے، فرقان یعنی حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب، حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی یعنی بتانے والی لوگوں یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، فرقان کہا گیا ہے۔ اور اس کتاب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ اعظم قرار دیا۔ معجزہ اعظم یعنی سب سے بڑا معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے جس میں ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ لوگوں پروردگار عالم نے انبیاء سابقین کو بھی معجزے عطا فرمائے تھے، جن کو دیکھ کر ان کی قوم کے لوگوں نے ایمان لایا تھا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن مجید ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ قیامت کے روز میرے متبین کے تعداد سب سے زیادہ۔ بخاری شریف کی حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انبیاء سابقین کو بھی پروردگار عالم نے معجزے عطا کیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کا معجزہ عطا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے عطا کیے تھے، یعنی سابقہ انبیاء کرام کو بھی پروردگار عالم نے معجزے عطا کیے تھے، لیکن وہ معجزے موقتی تھے، عارضی تھے، جن کا اثر ہو کر ختم ہو گیا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے جو معجزہ دیا ہے وہ ابدی معجزہ ہے، وہ دائمی معجزہ ہے، جس کا اثر آج سے 1400 سال پہلے جو تھا آج بھی ہے، اور تا قیامت جاری و ساری رہے گا، قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ میرے متبین کی تعداد، میرے امتیوں کی تعداد قیامت میں سب سے زیادہ ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو پروردگار عالم نے خواب کے ذریعے سچ بتا دیا، خواب کے ذریعے بھی بتا دیا بھائی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کی امتیں مجھے خواب میں بتلائی گئی، میں دیکھتا کیا ہوں، بعض نبی کے پیچھے چلنے والے 2 لوگ، بعض نبی کے پیچھے چلنے والے 4 لوگ، بعض نبی کے پیچھے چلنے والے 10 لوگ، بعض نبی کے پیچھے چلنے والے 100 200 1000 کی تعداد، لیکن مجھے لوگوں کا اشتیاق نظر، لوگوں کی بھیڑ نظر آئی، تو میں یہ سمجھا کہ میری امت ہوگی۔ تو خطاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ابھی بھی آپ کی امت نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت۔ پھر جیسے اور زیادہ لوگوں کی بھیڑ نظر، لوگوں کا اشتیاق نظر آ، تو میں یہ سمجھا کہ یہ میری امت ہوگی۔ تو خطاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ابھی بھی آپ کی امت نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت۔ وہاں پر خطاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ بھی اس جانب نظر کر کے دیکھے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جانب میں نظر کر کے کیا دیکھتا ہوں، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک انسانی سروں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے، غلام محمدی نظر آتے ہیں۔ وہاں پر خطاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ حبیب یہ آپ کی امت، یہ آپ کی امت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو اور دادا عبد المطلب کے خواب کو، بی بی آمنہ کے خواب کو پروردگار عالم نے آج سچ کر دکھایا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی قبضہ ایسا نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں پر غلامان محمدی نہ ہو۔ اسلام اس تیزی سے پھیل رہا ہے، آج باطل پرست قوتیں اس بات سے خوف میں ہے کہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اسلام بہت تیزی سے
پھیل رہا ہے باطل پرست قوتیں، چاہے وہ امریکہ ہو، رشیا ہو، اس بات سے پریشان ہے کہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ سلسلہ اب سے نہیں، ابتداء اسلام سے ہی جاری ہے اسلام دشمنی کا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آیت قرآنی، آیت ربانی کا نزول ہونے لگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اہل مکہ کے، اہل قریش کے سامنے، اہل عرب کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پہ نازل کیا گیا۔ تو اہل عرب، اہل قریش جیسے سے جھٹلاتے ہیں، تردید کرنے لگتے ہیں، نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی اپنے من سے باتیں کرتے ہیں۔ تو قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے چیلنج کیا گیا، اعلان کیا گیا، تمہیں شک ہے یہ اگر اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کوئی کلام لے آؤ۔ قرآن میں چیلنج، جیسا کوئی کلام لے کر سارے انسان ایک جگہ ہو، جنات تمام جیسو جن ایک ساتھ ہو جائے، ساتوں سمندر کو جیسو سیاہی بنا دیا جائے، تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، ایک دوسرے کی مدد کر لو، اور اس مدد کرتے ہوئے اس جیسی کوئی کتاب لے کے، اس جیسی کوئی کتاب لے کے آؤ۔ 1400 سال پہلے اعلان کیا گیا، تمام اہل عرب جڑ جاتے ہیں اس کا جواب لینے کے واسطے، لیکن خدا کی قسم جیسو کوئی جواب پیش نہیں کر سکے۔ تو اس چیلنج میں جیسو نرمی کی گئی، کر کے جیسو یہ کہا گیا اس جیسی کوئی کتاب اگر نہیں لا سکتے تو کم از کم جیسو اس جیسی 10 صورتیں لے کے، 10 صورتوں کا جواب لے کے آؤ۔ تو اہل عرب جن کو عربی دانی پر جیسا بڑا ناز تھا، جن کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر جیسا بڑا ناز تھا، وہی زبان میں انہیں چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی کم از کم 10 صورتیں لے کر آئے، لیکن وہ خاصیت ہے۔ آخر میں روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت یعنی انا آتینا کل کوثر کو جیسا پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ کم از کم اس کا جواب لے، 3 آیتوں والی سورت کا جیسو جواب لے کے آؤ۔ پورے اہل عرب جن کو عرب دانی پر جیسا بڑا ناز تھا، فصاحت اور بلاغت پر جیسا بڑا ناز تھا، جن کو شعر و شاعری پر جیسا بڑا ناز تھا، پورے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں لایا جاتا۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ آخر میں جیسو سورہ کو انا آتینا کل کوثر کی سورت کی پہلی آیت انا آتینا کل کوثر کو حرم کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا ہے اور چیلنج کیا جاتا ہے کہ کم از کم اس آیت کا جیسو جواب لے کے آؤ، اس آیت کا جواب لے کے آؤ۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ عرب اہل قریش اس زمانے میں شعر و شاعری میں، فصاحت اور بلاغت میں جیسا بڑا ناز تھا، بڑے بڑے شعراء کو جیسا جمع کیا گیا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ عرب کا سب سے بڑا شاعر لعید کو جیسا لایا جاتا ہے، کاہے کے واسطے لایا جاتا ہے؟ اس چھوٹی سی آیت کا جواب دینے، چھوٹی سی آیت کا جواب دینے کے لیے۔ جب وہ آیت کو جیسو لعید پڑھتے ہیں تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے، ارے یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ تو اس واسطے اس کا جواب آج سے 1400 سال پہلے بھی پیش نہیں کیا جا سکا، نہ آج تک پیش کیا جا سکتا ہے، نہ قیامت تک پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن کوششیں برابر جاری ہے کئی صورتوں کا جواب پیش کرنے کی۔ ایک زمانے سے جیسا کوشش کی جا رہی ہے ایک زمانے سے، لیکن تمام کوششیں وہ ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ خود خالق کائنات کا اعلان ہے کہ میں نے اپنا ذکر نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ مجھے ایک واقعہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا یاد آ رہا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور انگریزوں کا جیسو دور، انگریزوں کا ابتدائی دور ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انگریز جب انگلینڈ سے آتے ہیں تو ایک پادری ہندوستان میں آتا ہے اور یہ اعلان کر دیتا ہے کہ میرے مذہب کی کتاب حق پر، میرے مذہب کی کتاب حق پر ہے۔ اگر مسلمانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کی کتاب قرآن اگر حق پہ ہے تو دونوں کتابوں کو آگ میں ڈالیں گے اور جو کتاب بچ جائے گی وہ حق پر ہے۔ یہ چیلنج شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے
دور میں جو سو وہ پادری کرتا ہے، پورے ہندوستان کے شہر میں جو سو شہروں میں گھومتا ہے اور چیلنج کرتے جاتا ہے، لیکن پروردگار عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو اپنے نور سے منور کرے، انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ معاملہ یہ تھا کہ پادری اپنی مذہب کی کتاب کو کچھ ایسے کیمیکلز لگا لیا تھا، مسالہ لگا لیا تھا جو فائر پروف ہوگا، فائر پروف یعنی آگ میں اگر اسے ڈالا جائے تو آگ کا اثر اس پہ نہیں، فائر پروف جیسا کر لیا تھا۔ تو اس واسطے وہ چیلنج کر رہا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے چیلنج کو قبول کر لیتے ہیں، وقت مقرر کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، جگہ کا تعین کیا جاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وقت مقررہ پر اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ جاتے ہیں، پادری بھی جیسے اپنے شاگردوں کو لے کر آتا ہے، ایک اجتماع ہو جاتا ہے، لوگوں کا ہجوم جیسے وہاں پر آ جاتا ہے، آگ کا جیسو آلہ بھی جیسو جلایا، آگ کا آلہ بھی جلایا جاتا ہے، اسٹیج بھی تیار کیا جاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پہ چڑھ جاتے ہیں، وہ پادری بھی جیسے چڑھ جاتا ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلان کرتے ہیں کہ پادری صاحب آپ کا عقیدہ آپ کی کتاب کے تعلق سے کمزور ہو گیا تو کمزور، مسلمانوں کا عقیدہ اپنی کتاب کے تعلق سے کمزور نہیں، کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا، یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی مذہبی کتاب کو آگ میں ڈالے، نہیں کر سکتا، لیکن میں نے تمہارا چیلنج قبول کیا، میں نے تمہارا چیلنج قبول کیا، ایسا کرتے ہیں تم اپنے مذہب کی کتاب لاؤ، میں اپنے مذہب کی کتاب لاتا ہوں، تم اپنے سینے سے لگاؤ، میں اپنے سینے سے لگاؤ، تمہاری مذہب کی کتاب تم سینے سے لگاؤ، میرے مذہب کی کتاب میں اپنے سینے سے لگاتا ہوں، دونوں آگ میں کود جائیں گے، جو بچ جائے گا وہ جو بچ جائے گا وہ حق پر ہوگا، کیونکہ کیمیکلز لگا کے لایا تھا، اگر کتاب کو ڈالا جاتا تو معاملہ کچھ اور ہوتا، نتیجہ کچھ اور ہوتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ گزرے، محدثین کا خاندان ہے، جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم بھی سینے سے لگاؤ، میں بھی سینے سے لگاتا ہوں، دونوں آگ میں گر کود جائیں گے، جو بچ جائے گا وہ حق پر ہوگا۔ تو پادری جیسے وہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، 10 بوزی کر کے جیسے توبہ کرتا ہے، اور جیسے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ مسلمان اپنے مذہب کی کتاب کے لیے آگ میں کودنے بھی تیار ہو، حفاظت کے لیے آگ میں کودنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ تو بہرحال مسلمانوں کو پروردگار عالم فتح اور نصرت عطا فرماتا ہے، نعرہ تکبیر کی صدا لگائی جاتی ہے، لوگ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے گھر کو واپس آتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے کو آتے ہیں، تو ایک شاگرد جیسے ان سے سوال کر دیتا، شاگرد جیسے سوال کر دیتا ہے کہ حضرت آپ نے چیلنج تو بڑا کیا تھا، چیلنج بڑا کیا تھا، اگر وہ پادری مان لیتا تو آپ کیا کرتے؟ پادری اگر مان لیتا آگ میں کودنے کے واسطے تو آپ کیا کرتے؟ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ خادم نے ایسے ہی چیلنج نہیں کیا، یہ فقیر نے ایسے ہی چیلنج نہیں کیا تھا، مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، قرآن کی برکت خادم قرآن کو پروردگار عالم اس آگ میں بھی گل گلزار عطا کرتا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ آج بھی ہو جو ایمان، آج بھی ہو ابراہیم سے ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، اندازے گلستہ پیدا، یہ عقیدہ، یہ ایمان حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، یہ عقیدت آپ کی تھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، یقیناً ہم وہ مقام و مرتبہ پیدا نہیں کر سکتے، ہم کو جو سو قرآن سے وابستگی کرنا ہے، ہمیں قرآن سے جو سو جوڑنے کا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معجزوں میں معجزہ اعظم جس چیز کو قرار دیا گیا وہ وحی الہیہ ہے، قرآن مجید ہے، اور اس قرآن کو بڑے بڑے چیلنجز کیے گئے، ایک نہیں کئی مرتبہ بھائی ہر دور میں چیلنج کیا گیا، لیکن ہر دور میں ملعون جیسو
नामुराद हुए, धुतकार दिए गए हैं, 50,000 रुपये का जुर्माना अभी आयत किया गया। ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह ताला ने हिदायत, अल्लाह ताला ने अपनी किताब की हिफाजत फरमा ली है, अपनी किताब की हिफाजत फरमा ली है। भाई किताब की हिफाजत फरमा लेने वाले ज़ाहिरी तौर पर आप में हिफाज़े की राह है, लेकिन हकीकी मानों में अगर हिफाजत हो रही है तो परवरदिगार आलम उसकी हिफाजत फरमा रहा है। तो यकीनन ये माह मुबारक नुज़ुल कुरान का महीना है। हम जैसे आज जश्न मना रहे हैं, नुज़ुल कुरान का जश्न मना रहे हैं, तो इस कुरान को अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब का ज़रिया बनाते हुए अपनी ज़िंदगी बहैसियत एक सच्चे और पक्के मुसलमान के बसर करने की ज़रूरत है। आखिर में रुखसत होने से पहले आपसे एक दो गुजारिशात रखते हुए रुखसत हो जाऊँगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि लोगों, इस माह मुबारक में 4 चीज़ों की कसरत, इस माह मुबारक में 4 चीज़ों की कसरत किया करो। पहली बात मेरे आका ने इरशाद फरमाई कि कलमा तैयबा का विर्द, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र जैसे ज़्यादा से ज़्यादा करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा बारगाह इज़्ज़त में अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला मुझे कोई ख़ास जिक्र अता कर जिसके ज़रिए मैं तेरा क़ुर्ब हासिल कर सकूँ। तो खिताब बारी ताला के मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कर। तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला मैं तो कोई ख़ास जिक्र की बात कर रहा हूँ, यह जिक्र तो आम जिक्र है, कोई ख़ास जिक्र अता फरमा। तो खिताब बारी ताला है कि मूसा ये जिक्र आम जिक्र है, लेकिन इतना ख़ास है कि इसके जिक्र के मुकाबले में कोई जिक्र नहीं, जिक्र के मुकाबले में कोई दूसरा जिक्र नहीं है। रिवायतों में आता है कि एक बड़ा गुनाहगार बंदा था, रोज़ महशर हिसाब किताब के लिए जैसे उसके पकड़ कर जैसे फरिश्ते जैसे मीज़ान की तरफ ले जा रहे हैं, तो बंदा जैसे फरिश्तों से कहता है कि मुझे फरिश्तों कहाँ ले जा, तो कहा कि मीज़ान पे ले जा रहे, तुम्हारा हिसाब किताब करना, तुम्हारे अमाल तोलना है। तो बंदा कहता है कि फरिश्तों मैं तो गुनाहगार हूँ, मुझे दोज़ख में जाओ। तो कहा कि ऐसा मामला नहीं होता, सबका हिसाब जैसे करना पड़ता है। तो बहरहाल उसे ले जाते हैं, तो उसके गुनाहों का जैसे पढ़ना जैसे बड़ा भारी, पढ़ना बड़ा भारी था, नेकियों का पढ़ना बिल्कुल खाली था। एक छोटी सी नेकी आके नेकी के पढ़ने में गिरते ही नेकी का पढ़ना एकदम भारी हो, गुनाहों का पढ़ना उसके सामने मामूली लग गया। वो बंदा भी जैसे हैरान और परेशान होता है, फरिश्तों से पूछता है कि फरिश्तों ये छोटी नेकी कौन सी है? तो फरिश्ते कहते हैं कि तूने ज़िंदगी में एक मरतबा इखलास दिल के साथ जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द तुझे क्या था। तो ऐ मूसा ये जिक्र तो आम है, लेकिन ऐसा ख़ास जिक्र है कि इसके मुकाबले में कोई जिक्र नहीं है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि लोगों, इस माह मुबारक में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें। और दूसरी बात मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तौबा और इस्तिग़फ़ार ज़्यादा, तौबा और इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें। तौबा के तो साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन, हफ्ते के 7 दिन है, और दिन के 24 घंटे तौबा की जा सकती है, लेकिन मखसूस दिन है, रहमत वाले दिन है, मग़फ़िरत वाले दिन है, दोज़ख की आग से नजात वाला दिन है। एक मरतबा शैतान बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ करता है कि बारी ताला मुझे कसम है तेरी इज़्ज़त की, मुझे कसम है तेरी इज़्ज़त की, औलाद आदम को उनके जिस्मों में जान रहने तक भटकाता, जान रहने तक भटकाता रहूँगा। तो किताब बारी ताला आता है कि मुझे भी कसम है अपने इज़्ज़त और जलाल, मुझे भी कसम है अपनी इज़्ज़त और जलाल की, उनके सांस के उखड़ने तक उनकी मग़फ़िरत करता है। जब तक वो मुझसे मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे, मैं उनकी मग़फ़िरत करता रहूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या एक नहरा रखते हुए आपसे रुख़सत हो जाऊँगा। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम किया करते थे, अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला मैं अपनी उम्मत का सबसे बड़ा गुनाहगार शख्स को देखना, मैं अपनी उम्मत का सबसे बड़े गुनाहगार शख्स को मैं देखना चाहता हूँ। तो किताब बारी ताला होता है कि ऐ मूसा, तुम्हारी उम्मत के सबसे बड़े शख्स को अगर देखना चाहते हो तो क्या करो, तुलुए फजर के वक्त फला रास्ते पर ठहर जाओ, और जो शख्स पहले जाएगा वो तुम्हारी उम्मत का सबसे बड़ा गुनाहगार। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते पर ठहर जाते हैं। एक शख्स आता है तो अपने खांधे पे जैसे बच्चे को बिठाया हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के सामने से गुजर जाता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़
کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میری امت کا سب سے بڑا گناہگار یہی شخص ہے. تو خطاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ہاں موسیٰ یہی سب سے بڑا گناہگار ہے، تمہاری امت کا سب سے بڑا گناہگار شخص یہی ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دن گزر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر ذہن میں آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میری امت کا سب سے بڑا نیک بندے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، نیکوکار بندے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو خطاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اے موسیٰ اگر تمہاری امت کے سب سے نیک بندے کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو شام کے وقت، مغرب کے وقت فلاں راستے پہ کھڑے ہو جانا، اور جو پہلا شخص آئے گا وہی تمہاری امت کا سب سے بڑا نیکوکار بندہ، نیک بندہ. تو موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر ٹھہر جاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعجب کی انتہا نہیں رہتی. جو شخص موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرتا ہے وہ اپنے کھانے پہ بچے کو بٹھائے ہوئے گزر جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام حیرت سے اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کیا یہی وہ شخص ہے میری امت کا سب سے نیک ہے؟ تو کہا کہ تمہاری امت کا سب سے بڑا نیک یہی شخص ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ صبح میں یہ سب سے بڑا گناہگار تھا اور شام میں سب سے نیک بندہ کیسا؟ صبح میں سب سے نیک اور شام سب سے گناہگار تھا. صبح میں سب سے بڑا گناہگار تھا میری امت کا، اور شام میں جیسا میری امت کا سب سے نیک بندہ کیسا ہوگا؟ بلکہ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے. تو خطاب باری تعالیٰ سے کہا موسیٰ جب وہ جنگل میں گیا تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا کہ ابو اس جنگل سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو باپ نے جواب دیا کہ جنگل سے بڑے جیسے پہاڑ. تو پھر بیٹا پوچھتا ہے کہ پہاڑ سے کوئی بڑی چیز؟ تو کہا کہ جیسے سمندر سے کوئی بڑی چیز؟ تو کہا کہ آسمان ہے. تو آسمان سے کوئی بڑی چیز بیٹا پوچھتا ہے تو بچہ باپ جیسا جواب دیتا ہے کہ تیرے باپ کے گناہ. تو بچہ پوچھتا ہے کہ میرے باپ کے گناہ سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو باپ جواب دیتا ہے کہ رب کی رحمت. اے موسیٰ مجھے اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے مجھ پہ توکل کیا. عطا ایسی پسند آئی کہ میں نے اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیا. آج وہ تمہاری امت کا سب سے نیکوکار بندہ ہے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، ہم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. خود موسیٰ علیہ السلام سوال کر لیتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ میں جو تجھ سے ہم کلامی میں جو گفتگو کرتا ہوں تو ایسا جیسا سرفراز اس مقام سے کسی کو سرفراز کیا گا، کوئی اور بھی ہے جو آپ سے اسی طرح گفتگو کرے گا؟ تو خطاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اے موسیٰ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے اور اس نبی کے امتی جب افطار کے وقت بیٹھتے ہیں دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اے موسیٰ تمہارے میرے درمیان 70 پردے ہوتے، تمہارے اور میرے درمیان ہے موسیٰ 70 پردے حائل ہوتے ہیں. لیکن میرے حبیب کا امتی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو تمام پردوں کو میں اٹھا دیتا ہوں اور راست میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو اس ماہ مبارک میں جیسو کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے، توبہ اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرے، اور جنت کی طلب زیادہ کرے، اور دوزخ کی آگ سے پناہ زیادہ سے زیادہ کرے. اور اس ماہ مبارک میں صدقہ زکوٰۃ جیسو کثرت سے نکالیے. اور خصوصی طور پر آپ تمام حضرات سے خواہش ہے کہ جامع نظامیہ کو جیسو اپنی زکوٰۃ عطیات صدقات کے ذریعے مالی امداد کے ذریعے جیسو فوقیت عطا فرمائیے. اور بھی دینی مدرسوں کو یقیناً وقت کی ضرورت ہے، آج جیسو امداد کرنا ہے. اور بہت سارے غریب اور مسکین بھائی ایسے ہیں وقت اور حالات کے حساب سے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیان شریف کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے والے سننے والوں میں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ
शब क़दर की रहमत बरकत नेमतों से हम सबको माला माला फरमा। बारी ताला इस माह मुबारक रहमत वाले महीने में हम तुझसे भीख मांगते हैं कि बारी ताला इस कोरोना वायरस की वबा से हम सबको महफूज फरमा। बारी ताला इस कोरोना वायरस की वबा से हम तमाम की हिफाजत फरमा। बारी ताला तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमा, तमाम इंसानियत पर रहम फरमा, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। इस कोरोना वायरस की वबा को अपने कुदरत कामिला से दूर फरमाते हुए तमाम की हिफाजत फरमा। आमीन समामीन बरकत के याद